شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے کے بارے میں بتاؤں گا کہ انہوں نے دین کی خاطر سر سجدے میں رکھ کر قربان کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے حکومت سنبھالی۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد اہل کوفہ والے یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور وہ اسے خلیفہ دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اہل کوفہ والے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کہتے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں تاکہ اہل کوفہ والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کو بہت سارے خط آتے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں تاکہ اہل کوفہ والے آپ کے ہاتھ بیعت کر سکیں۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے ان پیغام کو مد نظر رکھ کے کوفہ تشریف لے جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام 3 ذی الحج 6 ہجری کو تمام اہل و عیال کو لے کر مکہ سے کوفہ روانہ ہو گئے۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے یزید امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اپنے دل میں نفرت رکھتا تھا، اور اس نفرت کی وجہ سے یزید نے ایک لشکر تیار کیا اور اسے اس کام لگایا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر نظر رکھے اور دیکھے کہ ان کا لشکر کہاں سے آ رہا ہے۔ چنانچہ وہ فوج امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو ڈھونڈنے نکل گئی، اور امام حسین علیہ السلام کا جب انہیں لشکر نظر آیا تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا اور امام حسین علیہ السلام کو مقام کربلا میں ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ تو اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا قافلہ وہیں رک گیا۔ تو وہاں یزید فوجیوں میں سے ایک سپاہی نے امام حسین علیہ السلام کو عبداللہ بن زیاد کا پیغام دیا کہ وہ اپنے آپ کو یزیدی فوجیوں کے حوالے کر دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو یزیدی فوجیوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ جب عبداللہ بن زیاد کو یہ خبر ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو یزیدی فوجیوں کے حوالے ہونے سے منع فرمایا ہے، تو اس نے حکم دیا کہ میدان کربلا میں موجود پانی پر قبضہ کر لیا جائے تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کو پانی نہ مل سکے۔ تو اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کے لیے پانی بند ہو گیا، اور یزیدی فوج نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا تاکہ اہل بیت میں سے کوئی بھی پانی نہ پی سکے۔ اور جب اگلا دن آیا تو یزیدی فوجیوں نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر حملہ کیا۔ اس وقت عمر بن سعد نے ایک تیر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر چلایا اور کہنے لگا کہ یاد رکھنا، سب سے پہلے تمہارے لشکر پر میں نے حملہ کیا ہے۔ اسی طرح وہاں جنگ شروع ہو گئی۔ کوفیوں کے لشکر میں سے 2 آدمی حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے نکلے، تو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں سے ایک بہادر سپاہی نکلا اور ان دونوں کا خاتمہ کر دیا۔ اور اسی طرح میدان کربلا کی یہ جنگ جاری رہی۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ کوفیوں کے لوگ مارے گئے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں سے سپاہی نکلتے گئے اور کوفیوں کو مارتے گئے۔ اس کے بعد مسلم بن زیاد کے بیٹوں نے آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ کیا۔ جب وہ بھی شہید ہو گئے تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لہتے جگر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تشریف لائے اور دشمن پر حملہ کر کے بے شمار یزیدی فوجیوں کو مارا، اور اسی جنگ میں آپ بھی شہید ہو گئے۔ محترم ناظرین، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام زاروں کی طرح رونے لگے۔ اس کے بعد آپ کے بھائی حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے دشمنوں کا مقابلہ کیا، بلاآخر آپ بھی شہید ہو گئے۔ محترم ناظرین، 9 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ اب یزیدی مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 9 محرم الحرام کی رات کو امام حسین علیہ السلام نے تمام اصحاب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اب یزید ہمارے خون کا پیاسا ہے، تم میں سے جو کوئی اپنی جان بچا کر جانا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے چلا جائے۔ لیکن کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر نہ گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اپنی فوج کو بڑھا دیا۔ محترم ناظرین، 10 محرم وہ دن تھا جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی پیاس کی حالت میں تھے اور بچے پیاس کی شدید حالت کی وجہ سے رو رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لہتے جگر
حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت کی وجہ سے نڈال تھی، چنانچہ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور ان سے پانی لانے کو کہا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی سکینہ کی یہ حالت دیکھی تو حضرت عباس حضرت بی بی سکینہ کے لیے پانی لینے کو چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے مشکیزے کو اپنی پشت پر لٹکا کر دشمن کے گروہ کو چیر کر نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عباس کی بہادری کی وجہ سے دشمن ان کے پاس نہ جاتے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے گروہ کو چیر کر نہر فرات کی طرف چلے گئے اور مشکیزے میں پانی بھرا اور واپس اپنے خیمے کی طرف روانہ ہوئے تاکہ بی بی سکینہ کو پانی دیا جا سکے۔ جب آپ خیمے کی طرف جا رہے تھے تو دشمن کے گروہ میں سے ایک آدمی نے مشکیزے پر تیر چلایا اور پانی مشکیزے سے گرنا شروع ہو گیا، تو حضرت عباس نے جس ہاتھ میں تلوار تھامی تھی اس ہاتھ میں آپ نے مشکیزے کا منہ بند کر دیا۔ دشمن نے آپ کے ہاتھ تلوار نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے اس ہاتھ پر وار کیا جس ہاتھ میں آپ نے پانی والا مشکیزہ پکڑا ہوا تھا، اور وہاں آپ کے ہاتھ کو شہید کر دیا اور آپ پر تیر برسانا شروع کر دیے اور آپ کو وہیں شہید کر دیا۔ ایک طرف حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کی شہادت کا منظر دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف بی بی سکینہ اور ننھا علی اصغر پانی کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ان بدبخت یزیدیوں نے آپ کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے شہید کیا، تو اسی وقت ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت امام حسین نے امامت کروائی۔ یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی نماز کے دوران ہی آپ اور آپ کے اصحاب پر تیر برسانا شروع کر دیے، اور جو اصحاب بچ گئے انہوں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام یزیدی فوجیوں کی طرف گئے اور انہیں فرمانے لگے، اے لوگوں سنو، میں حسین ابن علی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ، تم لوگ مجھے شہید کر کے کیوں جہنم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت آپ کے ہاتھ میں آپ کا بیٹا علی اصغر موجود تھا اور آپ یزیدی فوجیوں سے فرمانے لگے، یہ میرا 6 ماہ کا بیٹا پیاسا ہے، اسے پانی دے دو۔ تو اس وقت ایک یزیدی نے تیر چلایا اور وہ تیر ننھی علی اصغر کو جا لگا اور انہیں وہیں شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار نکالی اور ایک ایک یزیدی کو جہنم واصل کیا۔ اس وقت نماز عصر کا وقت ہوا تو آپ نے نماز عصر کی نیت کی، اور جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر سجدے میں رکھا تو یزیدیوں کو موقع مل گیا، چنانچہ تمام یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر تیروں کی برسات کر دی۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نماز میں مصروف تھے۔ ان تیروں سے حضرت امام حسین کو کچھ فرق نہ پڑا، کیونکہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تو آپ کو کسی بھی تکلیف کا اندازہ نہ ہوتا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا تو شمر ملعون نے تلوار سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دھڑ سے جدا کر دیا، تو اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے کی نوک پر رکھ کر آسمان کی طرف بلند کیا۔ یہ منظر دیکھ کر یزید بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو خیموں سے رونے کی آوازیں آنے لگی اور بدبخت یزیدیوں نے خیموں کو آگ لگا دی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا۔ محترم ناظرین، کیسے ان بدبخت یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کو پیاسا رکھا اور ان کے لیے نہر فرات کا پانی بند کر دیا اور بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا۔